بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ گزشتہ کل ہم نے منادہ کی بحث کے ضمن میں مندوب کے متعلق جانا اور ترقیم کے متعلق بھی جانا تھا۔ آج ہم لوگ اضمار اعلی شرط تفسیر پڑھیں گے کہ یہ چیز کیا ہوتی ہے۔ اس کی اصطلاح بہت بھاری بھرکم دکھ رہی ہے اور بہت سے لوگوں کو مشکل بھی معلوم ہوتی ہے، لیکن اگر ہم اصطلاح کا پوسٹ مارٹم کر دیں اور اس کے ہر ورڈز کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گی۔ تو اصطلاح کا نام ہے اضمار اعلی شرط تفسیر۔ اس کو یہاں ذکر کرنے کی وجہ اگر ذہن میں رکھیں تو اور آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ پہلے منادہ کو ذکر کیا تھا مفعول کے تحت، اور کیا کہہ کے ذکر کیا تھا کہ یہ وہ چیز ہے جس کا عامل کیا ہوتا ہے؟ محذوف ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ محذوف ہوتا ہے، یعنی ہم اسے وہ مفعول ہوتا ہے لیکن مفعول کون چیز بنا رہی ہے؟ ادعو، وہ کیا ہوتی ہے؟ حذف ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی یہ بھی اضمار اعلی شرط تفسیر، یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ منصوب مفعول ہوتا ہے، لیکن اس کو جو چیز مفعول بنا رہی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ حذف ہوتی ہے۔ تو پہلے منادہ کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد اب کس کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ اضمار اعلی شرط تفسیر کا تذکرہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آگے تحذیر کا بھی تذکرہ کریں گے، اس میں بھی جو اس کو مفعول یا منصوب بنا رہا ہوتا ہے اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ حذف کر دیتے ہیں۔ تو یہ ان تینوں چیزوں کا تذکرہ اسی مناسبت سے ہے کہ ان کو جو چیز نسب دے رہی ہوتی ہے، جو چیز انہیں کیا بنا رہی ہوتی ہے؟ مفعول بنا رہی ہوتی ہے، اسے کیا کر دیتے ہیں؟ حذف کر دیتے ہیں، قرینہ پائے جانے کی وجہ سے یا کوئی آگے وضاحت کر رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کے عامل کو حذف کر دیتے ہیں۔ تو اضمار اعلی شرط تفسیر، اضمار ازمرا یضمر اضمارن، ضمیر کہتے ہیں جو چھپی ہوئی چیز رہتی ہے، یعنی اضمار چھپانا، کیا کرنا؟ چھپانا، یا جو ہے اس کی ضمیر لے کر آنا، کس شرط پر؟ اعلی شرط تفسیر، تفسیر کی شرط پر کیا کرنا؟ ضمیر لے کر آنا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ وہ اسم مشتغل عنہ جس کا عامل ناصب فعل بشرط تفسیر مضمر ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو فعل آئے وہ اپنے ما بعد میں عمل کرنے میں مشغول رہتا ہے، اس لیے ما قبل میں کچھ عمل نہیں کرتا ہے۔ یعنی یہ اسم ہے، کیا ہے؟ یعنی اب یہ مفعول ہے، مفعول کیا ہوگا؟ اسم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کا نام کیا رکھا؟ مشتغل عنہ، کیا رکھا؟ مشتغل عنہ۔ اشتغل الی کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز میں لگ جانا، اور اشتغل عن معنی کسی چیز میں ہٹ جانا، کسی چیز سے اعراض کرنا، کسی چیز سے منہ پھیر لینا۔ تو مشتغل عنہ جس سے کیا کر لیا گیا ہو؟ منہ پھیر لیا گیا ہو، جس پر عمل نہ کیا جا رہا ہو۔ تو یہ کون سا اسم ہوتا ہے؟ مشتغل عنہ، یعنی جس کا عامل ناصب، یہ مفعول کے بیان میں آیا تو یہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، لیکن اس کا عامل ناصب، یعنی عامل ناصب کون ہے؟ اس کا فعل ہے، وہ بشرط تفسیر، یعنی تفسیر کی شرط کے ساتھ، یعنی آگے کوئی ایسی چیز آئے گی جو اس کے عامل ناصب کو، کس کے عامل ناصب کو؟ مشتغل عنہ، مشتغل عنہ کے عامل ناصب کی کیا کرے گی؟ وضاحت کرے گی، اس شرط کے ساتھ اس کے عامل کو کیا کر دیتے ہیں؟ حذف کر دیتے ہیں، مضمر کر دیتے ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ جو بعد میں وضاحت کرنے والا فعل آ رہا ہے، جو بعد میں وضاحت کرنے والا فعل آ رہا ہے جس کو کہا بشرط تفسیر، وہ کیوں نہیں اس میں عمل کر رہا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ اس لیے نہیں عمل کر رہا ہے، اور اس کے بعد جو فعل آئے وہ اپنے ما بعد میں، یعنی اس کے بعد جو ضمیر آ رہی ہے اس میں عمل کرنے کی وجہ سے وہ اپنے پیچھے میں عمل نہیں کر پا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ما قبل میں کچھ عمل نہیں کرتا۔ اب دیکھیے زیدن ضربتہ کی مثال سے سمجھیے، وہ اسم کون ہے؟ زیدن، یعنی اسے ہم کیا کہیں گے؟ مشتغل عنہ، یعنی اسی سے آگے جو فعل ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ اعراض کر رہا ہے، تو زیدن مشتغل عنہ۔ اس کا عامل ناصب، یعنی زیدن کو آپ نصب دے رہے ہیں، تو آپ بتائیے اس کا عامل ناصب کون ہے؟ آپ کہیں گے ضربتو ہے، ہم کہیں گے وہ کیسے بن سکتا ہے، وہ تو آگے جو ہا کی ضمیر ہے اس میں عمل کر رہا ہے۔ تو پتہ چلے گا کہ زیدن پہ جو نصب آ رہا ہے وہ فعل کے ذریعے سے آ رہا ہے، لیکن اسے کیوں حذف کر دیا گیا ہے؟ اعلی شرط تفسیر، اس شرط کے ساتھ کہ آگے کوئی چیز ایسی ہے جو اس محذوف فعل کے کیا کر رہی ہے؟ وضاحت کر رہی ہے، اور وہ فعل کون ہے؟ ضربتہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ شرط پائی جا رہی ہے، لہذا اس کے فعل کو کیا کر دیا؟ مقدر کر دیا، مضمر کر دیا۔ اب آگے جو جملہ ہے اور اس کے بعد جو فعل آئے وہ اپنے ما بعد میں عمل کرنے میں
مشغول رہتا ہے، یعنی ضربتو جو ہے وہ زیدن پر عمل کر سکتا تھا، اگر صرف ہوتا زیدن ضربتو تو عمل کر سکتا تھا، لیکن اس میں ضمیر لگ گئی ہے، کس کی ضمیر لگ گئی ہے؟ زیدن کی ضمیر لگ گئی ہے، تو اب وہ ضربتو براہ راست زیدن پر عمل نہیں کر سکتا، وہ کس پر عمل کر رہا ہے؟ ہو پر عمل کر رہا ہے، تو اب اس وجہ سے وہ ماقبل میں کچھ عمل نہیں کر سکتا، تو جو فعل جو زیدن ہے اس کو کیا بولتے ہیں، اس کا جو عامل ہے اس کو حذف کر دیا گیا، کیونکہ آگے ضربتو اس کی وضاحت کر رہا ہے، اور زیدن کا عامل جو ہے وہ کون ہے؟ ضربتو ہے، جسے اس سے پہلے ہی کیا کر دیا گیا ہے؟ حذف کر دیا گیا ہے، تو اصل میں جملہ ہوگا ضربتو زیدن ضربتو. اب یا تو اس طرح آپ کہتے ضربتو زیدن ضربتو، تو اس میں ایک خرابی لازم یہ آتی کہ تکرار ہو جاتا. کیا ہو جاتا؟ تکرار ہو جاتا، یعنی آگے ضربتہ وضاحت کر ہی رہا ہے تو آپ پہلے کیوں ضربتہ بیان کر رہا ہے؟ تو جب آگے تفسیر ہو رہی ہے تو پہلے والے کو حذف کر دیجئے. ٹھیک ہے، تکرار کا اگر کوئی فائدہ ہو تب تو درست ہے، لیکن اگر کوئی فائدہ نہ ہو تو ایسی تکرار کلام کو کیا کر دیتی ہے؟ خراب کر دیتی ہے، اس کی فصاحت میں مؤثر ہو جاتی ہے. اس مثال میں زیدن اس میں منصوب اور اس کے بعد فعل ضربتو ہے. زیدن کیا ہے؟ اس میں منصوب ہے، یعنی مشتغل عنہ ہے، اور اس کے بعد فعل ضربتو ہے. ٹھیک ہے، زیدن کے بعد ضربتو ہے جو اپنے ما بعد ہا ضمیر میں عمل کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ضربتو کس میں عمل کر رہا ہے؟ ہا میں عمل کر رہا ہے، اس سبب سے زیدن میں عمل نہیں کیا. یعنی یہ جو آپ کو ممکن ہے آپ کسی سے پوچھیں زیدن ضربتو میں زیدن کو نصب کیوں آیا، تو جو شخص واقف نہیں ہو کہہ دے گا کہ ضربتو نے عمل کیا. تو ضربتو کیسے عمل کر سکتا ہے؟ ضربتو کے پاس تو خود ایک ضمیر ہے عمل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اس نے اس میں عمل کیا، تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ پھر زیدن کو نصب کیسے آیا؟ جب ضربتو ہا پر عمل کر رہا ہے تو زیدن کو نصب کیسے آیا؟ تب ہم کہیں گے کہ زیدن کے پہلے ایک فعل کو ہم نے کیا مانا ہے؟ مقدر مانا ہے. اور کیوں مقدر مانا ہے؟ کیونکہ اس کی وضاحت کیا ہو رہی ہے؟ آگے سے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، بس اس میں عمل کرنے کے واسطے ایک فعل ضربتو مقدر ٹھہرایا گیا ہے، اور ضربتو زیدن ضربتہ ہوا. ٹھیک ہے، تو اب کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو اس طرح بھی بیان کر سکتے تھے ضربتو زیدن ضربتو، تو ایسا کیوں نہیں کیا؟ مگر اس میں تکرار فعل لازم آتا ہے، اس میں یعنی وہی فعل ضربتو کیا ہوتا؟ بار بار بیان کرنا پڑتا، 2 دفعہ بیان کرنا پڑتا، تو تکرار لازم آتا. اس واسطے فعل کو کیا کر دیا؟ محذوف کر دیا. قرآن مجید میں ہے والقمر قدرناہ. تو اب دیکھیے پہلی چیز کہ ہم کسی عام شخص سے سوال کرتے ہیں قمرہ پہ نصب کیوں آ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے قدرنا ہو، دیکھو آگے ہے فعل، اس نے نصب دے دیا. ہم نے کہا کہ قدرنا کے پاس تو خود ضمیر ہے ہو کی، وہ اس پر عمل کر رہا ہے، تو وہ ایک ہی ساتھ 2 چیزوں پہ کیسے عمل کر سکتا ہے؟ تو اس نے کہا، تو اب سوال پیدا ہوا کہ پھر قمرہ کو کیسے نصب آیا؟ تو اب کہیں گے کہ قمرہ سے پہلے ہم نے قدرنا فعل ہے، قمرہ سے پہلے قدرنا فعل ہے جو قمر کو کیا دے رہا ہے؟ نصب دے رہا ہے. تو اب کہیں گے جب فعل ہے تو اسے ظاہر کرو، ظاہر کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو ہم کہیں گے کہ ظاہر کر دیں گے تو تکرار کیا ہو جائے گا؟ تکرار لازم آئے گا، یعنی وقدرنا القمر قدرناہ ہو جائے گا، اور یہ تکرار بغیر معنی کی ہوگی تو یہ خراب ہو جائے گا. لہذا آگے چونکہ وضاحت ہو رہی ہے اس وجہ سے ہم نے اس کے عامل کو قمرہ کے جو اصل عامل ہے قدرنا، اس کو ہم نے کیا کر دیا؟ حذف کر دیا. تو اصل میں کیا ہو گیا؟ والقمر قدرناہ منازل، یعنی قدرنا القمر قدرناہ. جیسے ہم کہیں کہ ہم نے کہا الکتاب درستہ، الکتاب درستہ. اگر ہم کہتے ہیں الکتاب درستہ تب تو ٹھیک ہے، درستہ عمل کر رہا ہے اس پر، لیکن ہم نے کہہ دیا الکتاب درستہ، تو اس کا یہاں پر ہمیں ماننا پڑے گا کہ الکتابہ سے پہلے درستہ کیا ہے؟ مقدر ہے. کیوں؟ کیونکہ درستہ ہم نے کہا ہے، تو درستہ پر عمل کر رہا ہے، اور وہ الکتابہ کو نصب نہیں دے سکتا ہے. لہذا وہاں پر ہمیں اس سے پہلے ایک فعل کیا ماننا پڑے گا؟ مقدر ماننا پڑے گا. کیوں مقدر ماننا پڑے گا؟ ظاہر کیوں نہیں کر سکتے ہم؟ کیونکہ اس سے تکرار لازم آئے گی. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے. والقمر قدرناہ منازل، یعنی قدرنا القمر قدرناہ. سمجھ میں آ گیا نا؟ ازمار یعنی ضمیر لانا یا اسے پوشیدہ کرنا. ازمار پوشیدہ کرنا، کس کو پوشیدہ کرنا؟ عامل کو پوشیدہ کرنا. ازمار العامل یعنی جو مفعول ہے اس کے عامل کو کیا کرنا؟ پوشیدہ کرنا. کس شرط پر؟ بشرطے کہ اس کی تفسیر پائی جا رہی ہو، یعنی آگے کوئی فعل ہو جو اس کی وضاحت کر رہا ہو، تو آگے جو فعل ہوتا ہے وہ اس کی وضاحت کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے ہم اسے کیا کر دیتے ہیں؟ مضمر کر دیتے ہیں. اور ایسا مضمر کرنا کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے، جبکہ آپ اسے کیا بنا رہے ہو؟ مفعول بنا رہے ہو. مثلا اگر کوئی اسے پڑھ دے والقمر قدرناہ، کیا پڑھ دے؟
والقمر قدرناہ، تب اب فعل ماننے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ القمر مبتدا بن گیا، قدرناہ فعل فاعل مفعول مل کر قمرو کی خبر بن گیا۔ لیکن اگر آپ اسے نصب دے رہے ہیں تو اب نصب دینے کے لیے آپ کو کوئی عامل چاہیے نا، کیا چاہیے؟ عامل چاہیے۔ اب عامل کیا ہوگا؟ اس سے پہلے ایک فعل ہوگا جس کو ہم نے حذف کر دیا۔ کیوں حذف کر دیا؟ کیونکہ آگے والا فعل اس کی وضاحت کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر ایک آگے کی چیز بتا رہے ہیں جس میں سے صرف ایک چیز آپ کو یاد رکھنی ہے، مشتغل عنہ کے، یعنی یہاں پر جو جس اسم پر نصب آ رہا ہے یا جس جس اسم سے آگے والا فعل کیا کر رہا ہے؟ اعراض کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے کتنے اعراب ہوتے ہیں؟ اعراب کی کتنی صورتیں بن سکتی ہیں؟ 5 صورتیں بن سکتی ہیں۔ کتنی صورتیں؟ 5 صورتیں۔ نمبر 1، نصب واجب۔ نصب واجب کا کیا مطلب ہوگا؟ کہ وہاں پر آپ کو نصب ہی دینا ہے۔ اگر وہ ایسی صورت بن رہی ہے تو اب وہاں آپ پیش نہیں دے سکتے۔ واجب کا یہی مطلب ہوتا ہے نحو میں کہ ایک ہی صورت جائز ہے۔ نصب راجح، وہاں پر کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ وہاں پر آپ نصب بھی دے سکتے ہیں، رفع بھی دے سکتے ہیں، لیکن بہتر کیا ہے؟ نصب، ٹھیک ہے؟ نمبر 3، رفع واجب، یہاں پر اب آپ نصب نہیں دے سکتے، آپ کو رفع ہی دینا ہوگا۔ کیا دینا ہوگا؟ رفع ہی دینا ہوگا۔ نمبر 4، رفع راجح، یعنی یہاں پر آپ نصب بھی دے سکتے ہیں اور رفع بھی دے سکتے ہیں، لیکن رفع کیا ہوگا؟ بہتر، رفع دینا کیا ہوگا؟ زیادہ بہتر ہوگا۔ نمبر 5، دونوں کا اختیار، یعنی نصب دینا بھی اتنا ہی بہتر ہے جتنا رفع دینا بہتر ہے، دونوں میں کیا ہو گئی؟ برابری ہوئی۔ تو یہ 5 صورتیں ہیں۔ مصنف نے صرف نصب واجب کی حالت بیان کی ہے، یعنی نصب دینا کب واجب ہوگا، نصب دینا کب واجب ہوگا، تو ایسی صورت میں وہی صورت صرف واجب کی ہے۔ باقی جو 4 صورتیں ہیں کہ راجح کب ہوگا، رفع کب واجب ہوگا، رفع راجح کب ہوگا، یہ دونوں کا اختیار کب ملے گا، یہ چاروں صورتیں کہاں آپ لوگ پڑھیں گے؟ قطر الندی میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی صرف ایک یاد رکھیے کہ نصب دینا کہاں واجب ہو جائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں قاعدہ، ایسے اسم سے پہلے، یعنی مشتغل عنہ جس کے آگے فعل ہو اور ضمیر ہو، ٹھیک ہے، ایسے اسم سے پہلے اگر اذا کے سوا کوئی کلمہ شرط، مثلا ان، لو، متا، اینما، حیثما کے آئے، یا کوئی حرف تحزیز مثلا اللہ، اللہ، لولا، لوما آئے، تو اس کو ضرور نصب آئے گا۔ یعنی حرف شرط اذا کو چھوڑ کر، جتنے حروف شرط ہیں اذا کو چھوڑ کر، ٹھیک ہے، اور حرف تحزیز ابھارنے والے، تحزیز ابھارنے والے اگر حرف آ رہے ہیں شروع میں، ٹھیک ہے، اس اسم سے پہلے، تو یہ حروف کس پر آتے ہیں؟ فعل پر آتے ہیں۔ کس پر آتے ہیں؟ فعل پر آتے ہیں۔ تو اب جب ہم ان کو اس اسم سے پہلے لا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو بظاہر تو یہ دکھ رہا ہے کہ کیا ہے، یہ اسم پر آ رہے ہیں، حالانکہ یہ کس پر آتے ہیں؟ فعل پر آتے ہیں۔ تو ہم یہاں پر نصب ہی دیں گے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہاں پر بھی یہ کس پر آ رہے ہیں؟ فعل پر ہی آ رہے ہیں۔ یہاں پر بھی یہ کس پر آ رہے ہیں؟ فعل پر ہی آ رہے ہیں، بس فعل کیا ہو گیا ہے؟ حذف ہو گیا۔ کیا دلیل ہے کہ فعل پر ہی آ رہے ہیں؟ نصب کیوں دے رہے ہیں بھائی؟ نصب دینے کے لیے کوئی عامل ناصب چاہیے نا، اور عامل ناصب کون ہو سکتا ہے؟ فعل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہاں یہاں پر بھی یہ حروف کس پر آ رہے ہیں؟ فعل پر ہی آ رہے ہیں۔ کب؟ جبکہ یہ حروف شرط ہوں اذا کے علاوہ، کیونکہ اذا جو ہے اسم پر بھی آتا ہے، اذا فجائیہ اسم پر بھی آتا ہے، تو اذا آ رہا ہے تو وہ اس وہاں پر رفع بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو حروف ہیں ان، لو، متا، اینما، حیثما، اگر یہ آ جائیں تو ان کا آنا اس بات پر دلیل ہوگا کہ اسم سے پہلے فعل کو کیا کر دیا گیا ہے؟ حذف کر دیا گیا ہے۔ کیوں ایسا دلیل کیوں ہوگا؟ کیونکہ یہ کس پر آتے ہیں؟ فعل پر ہی آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا کوئی حرف تحزیز، اور جبکہ شرط کے معنی میں ہو، کبھی کبھی ان نفی کے معنی میں بھی ہوتا ہے، تب الگ چیز ہے، لیکن اگر شرط کے معنی میں ہے تو نصب ان پر واجب ہو جائے گا۔ مثلا ہم کہہ رہے ہیں کہ ان زیدن اکرمتہ، ان زیدن اکرمتہ، اکرم کا، ٹھیک ہے، اگر تم نے زید کا اکرام کیا تو میں تمہارا اکرام کروں گا۔ تو اب یہاں ان زیدن نہیں کہہ سکتے ہیں۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ اگر آپ زیدن کہو گے تو زید کو مبتدا بناؤ گے، اور مبتدا بنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جملے کی سٹارٹنگ وہیں سے ہو رہی ہے، اور ان زید پر ہی آ رہا ہے، حالانکہ ان جب شرط کے معنی میں ہو تو کس پر آتا ہے؟ فعل پر آتا ہے۔ تو جب آپ نے اس کو مبتدا بنا دیا تو فعل کی گنجائش تو ختم ہو گئی۔ لیکن جب آپ کہہ رہے ہو ان زیدن اکرمتہ، یعنی نصب کو واجب کر رہے ہو، تو اب آپ مان رہے ہو کہ زیدن سے پہلے اکرما کا فعل کیا ہے؟ موجود ہے، اسے ہم نے حذف کر دیا ہے۔ کیوں حذف کر دیا ہے؟ کیونکہ آگے اس کی وضاحت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے ہم یہاں پر اب ان زیدن ہی کہیں گے، یہ واجب ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ان کس پر آتا ہے؟ صرف
فعل پر ہی آتا ہے. تو جب آپ زیدن کہو گے تو یہ خود ثابت ہو جائے گا کہ اس سے پہلے فعل ہے، اسے حذف کر دیا گیا کیونکہ آگے اس کی وضاحت موجود ہے. ٹھیک ہے. یا ہر کوئی حرف تہذیز ہو، اللہ، جیسے اللہ زیدن رأیتہ، اللہ زیدن اکرمتہ، تم نے زید کا اکرام کیوں نہیں کیا؟ ٹھیک ہے. تو اب اگر آپ نے زیدن کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ زیدن پر ہی ڈائریکٹ آ گیا ہے. لیکن جب آپ زیدن کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ فعل پر آیا ہے، فعل کو حذف کر دیا گیا ہے کیونکہ اس کی وضاحت آگے سے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ نصب واجب کی مثال ہے، یعنی نصب واجب ان دو حروف میں ہو جائے گا، حرف تہذیز پایا جا رہا ہو یا حرف شرط پایا جا رہا ہو. تو ایسی صورت میں آپ وہاں پر پیش نہیں دے سکتے. ہاں کوئی اور حرف ہو، ٹھیک ہے، تو آپ وہاں پر نصب بھی دے سکتے ہیں اور رفع بھی دے سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ دونوں طرح کے اسم پر آتا ہو. مثلا ما آتا ہے، ما زیدن رأیتہ بھی کہہ سکتے ہیں، ما زیدن رأیتہ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دونوں طرح کہہ سکتے ہیں. زیدن کہیں گے تو مان لیں گے کہ فعل کو حذف کر دیا گیا ہے، زیدن کہیں گے تو مان لیں گے فعل کو حذف نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ ما دونوں طرح پہ آتا ہے، اسم پر بھی آتا ہے اور فعل پر بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. سمجھ گئے؟ اضمار علی شرط تفسیر سمجھ گئے نا؟ ویسے ہی جیسے کیا کر گیا کہ بحث میں ہے اور کوئی ایسا حرف پر ہے جو فعل پر آتا ہے تو فعل محذوف مانا جاتا ہے اور اس کے بعد آگے والا فعل سو ٹھیک. مثال بھی ہے. بس وہی ہے اس میں. مشرقین تجارت ہاں سو مثال بھی ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ. ہاں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، تو وہاں پر اب ان کو اگر ہم کیا بولتے ہیں، احدن کو اگر ہم ڈائریکٹ مان لیں تو یہ خرابی لازم آئے گی کہ ان جو ہے ڈائریکٹ اسم پر آ گیا، تو ہم کہیں گے کہ یہاں پہ استجارہ کا تھا، وَإِنْ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ. کیوں ایسا مانیں گے؟ کیونکہ ان جو ہے فعل پر ہی آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا اضمار اعلی شرط تفسیر. اضمار العامل اعلی شرط تفسیر، یعنی مفعول کے عامل کو چھپا دینا کس شرط پر کہ آگے اس کی وضاحت ہو رہی ہے. اس کے 5 وجوہ ہوتے ہیں اعراب دینے کے: نصب واجب، نصب راجح، رفع واجب، رفع راجح، اور دونوں برابر. ایک صورت مصنف نے بیان کی ہے، وہ صورت کون سی ہے؟ نصب واجب کی ہے. وہ کب ہوگی؟ جبکہ اس اسم سے پہلے کیا اذا کو چھوڑ کے حروف شرط آ رہے ہوں یا حرف تہذیز آ رہے ہوں، تو ایسی صورت میں نصب کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. ہم اسے پیش نہیں دے سکتے. اب جیسے والقمر قدر نہ ہو، ہم اسے والقمر بھی پڑھ سکتے ہیں اور والقمر بھی پڑھ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس اس میں دونوں چیزیں برابر ہیں. ٹھیک ہے. دونوں چیزیں برابر ہیں، تو والقمر بھی پڑھ سکتے ہیں، والقمر بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر اسی پہ حرف شرط آ جاتا تب آپ کو نصب پڑھنا کیا ہو جاتا؟ واجب ہو جاتا. ٹھیک ہے. اب تیسری چیز منادہ ہو گئی، اضمار علی شرط تفسیر، اور تیسری چیز تحذیر، یعنی ان تینوں کے کیا ہو گئے؟ عامل کیا ہو رہے ہیں؟ حذف ہو رہے ہیں. کے معنی ڈرانے کے ہیں. تحذیر کے معنی کیا ہے؟ ڈرانے کے ہیں. جس کو ڈرایا جائے اس کو محذر، یعنی ہم آپ کو ڈرا رہے ہیں تو آپ کیا ہو گئے؟ محذر ہو گئے. اور جس چیز سے ڈرائیں، یعنی جس چیز سے ڈرنے کی تاکید کریں، وہ کیا ہو جائے گی؟ محذر منہ. ٹھیک ہے. کہتے ہیں جیسے مستثنی جس کو الگ کریں، مستثنی منہ جس سے الگ کریں. تو اسی طرح محذر جس کو ڈرائیں، محذر منہ جس سے ڈرائیں. ٹھیک ہے. یہ مفعول اتقی یا بعید وغیرہ افعال کے مقدر ماننے سے آتا ہے. یعنی تحذیر بھی کیا ہوتا ہے؟ محذر بھی کیا ہوتا ہے؟ مفعول ہوتا ہے. جیسے منادہ مفعول ہوتا ہے، جیسے اضمار علی شرط تفسیر مفعول ہوتا ہے، ویسے تحذیر بھی کیا ہوتا ہے؟ مفعول ہوتا ہے. تینوں میں قدر مشترک کیا ہے کہ تینوں کے عامل کو کیا کر دیتے ہیں؟ حذف کر دیتے ہیں. ادعو کو حذف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، قدرنا کو حذف کر دیتے ہیں، یعنی جو بھی اس کا عامل ہو. اور یہاں پر اتقی یا بعید کے کو کیا کر دیتے ہیں؟ حذف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کبھی تحذیر محذر محذر منہ، کبھی محذر اور محذر منہ دونوں مذکور ہوتے ہیں، یعنی محذر اور محذر منہ دونوں مذکور ہوتے ہیں. اور کبھی صرف کیا کہہ دیتے ہیں؟ صرف محذر منہ کو ذکر کرتے ہیں. محذر کون ہے؟ جس کو ڈرایا جا رہا ہے. تو ایا کا کیا ہو گیا؟ محذر ہو گیا. اور الاسد کیا ہو گیا؟ محذر منہ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو دونوں مذکور ہو. اور کبھی کیا صرف محذر منہ مذکور ہوتا ہے، جیسے ہم صرف کہیں الاسد الاسد، تو اس سے ڈرایا جا رہا ہے. ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ تم، جس کو ڈرایا جا رہا ہے اس کا ہم نے تذکرہ نہیں کیا، جس سے ڈرایا جا رہا ہے صرف اس کا تذکرہ کیا. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ بھی کہ آپ کو بھی، آپ کا بھی تذکرہ کر دیتے ہیں اور جس سے ڈرایا جا رہا ہے اس کا بھی تذکرہ کر دیتے ہیں. جیسے ہم کہیں ایاک والجوال، ایاک والجوال، فون سے بچو. لیکن ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں الجوال الجوال. تو یہاں پر صرف محذر منہ کا تذکرہ ہے اور پچھلی والی مثال میں محذر اور محذر منہ دونوں کا تذکرہ. ٹھیک ہے. دونوں جیسے ایاک والاسد، یہ اصل میں اتقی کا والاسد، اپنے آپ کو اسد سے بچاؤ. ٹھیک ہے. کبھی محذر منہ مکرر لایا جاتا ہے، یعنی یہ اسی وقت ہوتا ہے جبکہ
کیا ہوتا ہے؟ محذر کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے. کبھی محذر منہ مکرر لایا جاتا ہے، جیسے الطریقہ. الطریقہ یہ اصل میں تھا بعید الطریقہ، یہ کیا تھا اصل میں؟ راستے سے دور رہا، یعنی اس کا عامل کون تھا؟ بعید تھا. ٹھیک ہے. تنبیہ، ایاک والاسد کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں ایاک من الاسد، یعنی واو کے بجائے من بھی لا سکتے ہیں. واو کے بجائے دو طریقے استعمال کے، ایاک من الاسد بھی کہہ سکتے ہیں، ایاک والجوال بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایاک من الجوالی بھی کہہ سکتے ہیں. ایاک والاسد کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں ایاک من الاسد، لیکن ایاک الاسد کہنا درست نہیں ہے. یعنی آپ واو یا من دونوں کو حذف نہیں کر سکتے، آپ کو واو یا من کوئی ایک کہنا لازمی ہوگا. آپ ڈائریکٹ ایاک الاسد نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، آج ہم لوگوں نے دو چیزیں پڑھی، اضمار علی شرط تفسیر، تحذیر. اضمار علی شرط تفسیر میں یہ چیز 5 وجوہ ہو سکتے ہیں، اس کا جو اسم ہوتا ہے. اور اسی طرح تحذیر میں 3 اصطلاحات آئیں، ایک خود تحذیر ڈرانا، محذر جس کو ڈرایا جائے، محذر منہ جس سے ڈرایا جائے. اس کے استعمال کے 3 طریقے ہیں. ایک تو محذر محذر منہ دونوں کو ذکر کیا جائے، ایاک والاسد. ایک طریقہ یہ ہے کہ کیا بولتے ہیں، صرف محذر منہ کو ذکر کیا جائے ڈبل لا کے، الاسد الاسد، الجوال الجوال. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ من کے ساتھ استعمال کیا جائے، ایاک من الاسد ایاک من الجوال. ایاک الاسد یا ایاک الجوال ڈائریکٹ لانا یہ صحیح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. آج کے لیے اتنا ہے، انشاءاللہ آئندہ کل ہم لوگ باقی ماندہ مفعول پڑھیں گے. یعنی آج ہم لوگوں نے مفعول بہ کی سبق کیا کر لیا؟ بحمد اللہ مکمل کر لیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ کے جو سوالات ہوں وہ کمنٹ باکس میں کر دیا کریں.